حضور علیہ السلام کے ذات مبارکہ کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے اسکول کی انتظامیہ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا، آنے کا موقع دیا. خاص طور پر سر خبیب بٹ صاحب کو جو بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں اور الحمدللہ عرصہ دراز سے گوجرانوالہ کے اندر تعلیم کے میدان میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ان کے اسکول کو جو خاصہ حاصل ہے، جو تھوڑے وقت میں نے آبزرو کیا، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، جس میں بچہ نہ صرف تعلیم کے اندر اپنی ایک پرفارمنس کو شو کرتا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. تو ان کا جو LSPS ہے، اس کا ویژن ہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ آپ کو دنیا کے لیے بھی تیار کرنا اور بچوں کو آخرت کے لیے بھی تیار کرنا ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے اساتذہ کرام کی ٹریننگز اور ان کی طریقہ تدریس میں اس چیز کو انشورڈ کیا جاتا ہے. تو میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر خبیب کا انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس کام میں، ان کے مال میں، ان کی اس خیر و برکتیں عطا فرمائے. تو آج کا جو مجھے موضوع عطا کیا گیا ہے وہ موضوع تو بہت بڑا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر جو وقت مجھے ملا ہے یہاں پر میں اس کو اس میں احاطہ کر سکوں. جو میرا موضوع ہے یہ ہے بچے کی تعلیم و تربیت میں والدین اور اسکول کا کیا کردار ہے. ڈیفینیٹلی ایک بچے کی جو ابتدائی عمر ہوتی ہے، جو ایک بچہ اپنی ابتدا سے ماں کی گود میں ہوتا ہے وہاں سے، اور جب وہ اینڈ ڈگری لے کر نکلتا ہے وہاں تک، اس بچے کے اندر دو انسٹیٹیوٹ بہت میجر رول پلے کرتے ہیں. ایک ان کے والدین کا ہوتا ہے، دیٹ از آلسو یونیورسٹی، جو بہترین استاد ہوتے ہیں اپنے بچے کی تدریس کے حوالے سے. بچہ اپنی زندگی کے بنیادی جو اخلاق و اقدار ہیں وہ اپنی والدین کی گود سے سیکھتا ہے. اور اسی طرح سے دوسرا جو انسٹیٹیوٹ بچے کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ اسکول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے یہ بہت ہی ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے کس اسکول کا انتخاب کریں جہاں پر اس بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو. تو میں یہاں پر بالکل مبالغہ آرائی نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ جتنے پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں ان تمام پیرنٹس کا جو انتخاب ہے وہ بہترین انتخاب ہے، جو لٹل اسکالر اسکول کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں، ان کی تربیت کی طرف کوشاں ہیں، ان کا یہ انتخاب بہترین انتخاب میں ہے. اور میں آج کے اس پروگرام میں آنے والے تمام معزز والدین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے بچوں کی اعلیٰ کارکردگی پر ان کو پوری انتظامیہ کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. تو میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. ٹیچر سے گزارش ہے کہ ریسیپشن کلاس کے اسٹوڈنٹس کو بیک آن دا اسٹیج لے جائیں، تمام ریسیپشن کلاسز کے اسٹوڈنٹس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا اور انتظامیہ سے میں کہتا ہوں کہ جلدی سے سیٹل ڈاؤن کر لیں اپنے گیسٹ کو. اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں، جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء ہے، قرآن پاک میں والدین کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کی عظمت کو بیان کیا، والدین کی عزت کو بیان کیا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا کسی کو عبادت کے لائق مت سمجھو، اور ساتھ اس کا ساتھ ملا دیا اللہ نے۔ ذرا اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو منسلک کر دیا، ان کی معیت کو شو کر دیا۔ آگے آتا ہے اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرنا۔ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں مختصر چھوٹی سی آیت کے اندر والدین کے ساتھ اولاد کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے اس کے آداب سکھلا دیے۔ چلیے ایک لائف سائیکل کی طرف چلتے ہیں، اس آیت کا تھوڑا سا فلسفیانہ تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ پہلے والدین ہیں، پھر ان کی طرف اولاد ہے۔ اچھا، اب اس سارے سائیکل کے اندر والدین بچے کی پرورش کر رہے ہیں، ایسا ہے یار انہوں نے فریم رکھنا۔ اب والدین جو ہیں وہ منتظمین ہیں، بہترین انتظام کرنے والے ہیں، بہترین ان کی تعلیم اور تربیت کا فکر کرنے والے ہیں، آرگنائزر ہیں ان کے بہترین، اور انہوں نے ان کو بہترین آداب سکھانے ہیں، اس سے یہ ذمہ داری بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو پھر 20 سال کے بعد بچے سے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کی جو تعبیر ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اگر آج ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کی طرف نہیں جاتے، تعلیم کی طرف نہیں جاتے، تو ہم کل کو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کی طرف جو تعبیر ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ذرا سائیکل دیکھیے کہاں سے چل رہا ہے۔ اچھا، پھر آگے آ جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بالوالدین احسانہ کے اندر احسان کیا ہے، احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اف نہ کہنا۔ اف کا جو ترجمہ مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر والد یا والدہ آپ سے کوئی بات کرتی ہیں یا آپ کوئی کام کہتی ہیں اور آپ آگے سے کہتے ہیں ہوں، یہ جو ہوں ہے اس کو بھی ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ منیمم کرائٹیریا ہے، سٹینڈرڈ ہے اف کا اس کے اندر، کہ کراہت بھی نہیں شو کر سکتے آپ۔ یہ احسان کو بتایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک شخص بدبخت اور خوشبخت کو تلاش کرنے نکلا، تو کہتا ہے کہ میں چلتا جا رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آگے جا رہا ہوں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، نوجوان لڑکا ہے، اور وہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس کے گلے میں اس نے پھندا ڈالا ہوا ہے، اس کے گلے میں اس نے پھندا ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، اس پھندے کو ڈال کر وہ اس پر ظلم بھی کر رہا ہے، تو کہتے ہیں مجھے اس میں ترس آیا اور میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا تمہیں رحم نہیں آتا اس کے اوپر؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا مزید سنو، یہ میرا باپ ہے، وہ جو یہ سلوک کر رہا تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا تم سے زیادہ بدبخت روئے
زمین کے اوپر نہیں ہے. تو اس نے کہا مزید سنو. تو وہ مزید سنا. کہا اس نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا, اس کے باپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا. اس نے کہا پھر تم نہیں, یہ سب سے زیادہ بد نصیب. پھر وہ تھوڑا آگے جاتا ہے تو ایک شخص اسے ملتا ہے. اب وہ جو شخص ہے اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے گلے کے اندر ایک ٹوکری لٹکا رکھی ہے بہت بڑی. اس کے اندر چوزے کی طرح ایک بوڑھا نوجوان بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں. تو اس نے کہا ان کو اس طرح سے کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ کہا کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی تو یہ ان کا خیال رکھنے کے لیے میں انہیں ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہوں. کہا کہ تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی. تو دیکھیں کہاں پر بدبخت اور خوش نصیبی کی بات ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی. اس کے کچھ جامع اصول بھی آگے آ جائیں گے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا تیری ماں. تو سب سے زیادہ حق کس کا ہوا؟ اولاد کے اوپر خدمت کے حوالے سے, احسان کے حوالے سے, تکریم کے حوالے سے, احترام کے حوالے سے والد والدہ کا. اور پھر فرمایا کہ چوتھے نمبر پر تیرا باپ ہے. اچھا ہمیں یہ حدیث بڑی بہت اچھے سے یاد ہوتی ہے کہ جنت کہاں ہے؟ جی بتائیں جنت کہاں ہے؟ والدہ کے قدموں میں. ایسا ہے؟ تو دروازہ کون ہے جنت کا؟ باپ ہے. لیکن اس کی تبلیغ نہیں ہے. لیکن مشہور کیا ہے؟ تو یہاں سے احترام کا اور اس کے جو تقریب ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت نماز ادا کرنا. یہ نصیحت کی جا رہی ہے, نماز میں کوتاہی نہ کرنا. ان الصلاۃ کانت موقوتا, کہ نماز جو ہے وہ وقت کے اوپر فرض ہے. آگے فرما رہے میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے نیکی کرنا, اور تیسرے نمبر پر جہاد کرنا. یہاں تک ہے کہ جہاد کا حکم ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں, آپ کو ان کی خدمت کے لیے کہا جاتا ہے. ایک شخص آئے اور دیکھیے عظمت دیکھیے والدین کی یہاں پر, کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو میں کیا کروں کہ میرا وہ جو گناہ کبیرہ ہے وہ معاف ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ جی. کہا ان کی خدمت کر تیرے گناہ معاف ہو جائے. دیکھیے والدین کی اتنی عظمت اور اتنی زیادہ اتنا مقام اور مرتبہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا, ہمارے لیے آسان ہو گیا. اور والدین وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو مسکرا کے دیکھنا بھی عبادت ہے. تو الحمدللہ آپ کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, وہ بہت اللہ کی نظر میں اور اللہ کی رسول کی نظر میں بلند ہے. اور جیسا کہ رمضان ہے تو مجھے حدیث بہت شدت سے یاد آ رہی ہے, میں آپ سے شیئر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ممبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا تھا تو آپ نے 3 دفعہ آمین فرمائی تھی. ایسا ہے؟ 3 دفعہ آمین کہی. اب جب 3 دفعہ آمین کہی تو اس میں ایک جو آمین تھی وہ والدین کی نافرمانی پر بد دعا تھی, کہ جس کے والدین موجود ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. تو اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہی, جبریل امین نے اس کی بد دعا کی. تو دیکھیے یہ کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی بات ہے. تو اس آیت کے اندر سے ہمیں جو سبق ملتا ہے مختصر سا میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو والدین سے احسان کیا جائے, بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کا ادب اور احترام زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا سائیکل کو گھمائیں تو جو بچہ حرکتیں کرتا ہے جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو والدین بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی وہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی
बच्चों की हरकतें हमें अच्छी लगती हैं, क्यूट लगती हैं, हम उनको करते हैं। तो शेक्सपियर एक बंदा है, वो कहता है कि वालिदैन जब बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं और जो बच्चा होता है वो एक बराबर हो जाता है, आदात में, उनसे मोहब्बत में, लाड में, हर चीज़ के अंदर उनकी मुमासलियत आ जाती है। तो इसलिए उनके साथ क्या कहा जा रहा है, बुढ़ापे में अपने वालिदैन का अदब करो, एहतराम करो, उनकी बेइज्जती और सख्त बात कहने से गुरेज करो। उफ़िन को ज़हन में रखें, बुढ़ापे में उनके साथ नरमी से गुफ्तगू, उनके सामने आजिज़ी, रहम दिली, और सबसे बड़ी बात उनके लिए रहमत की दुआ करें। अब अल्लाह ताला ने एक सिलसिला बनाना था, अल्लाह ने मफ़रत का एक ज़रिया क्रिएट करना था, तो उनकी रहमत की दुआ कीजिए। अगर आप नेक और साले औलाद अपने पीछे छोड़ के जाएंगे तो आपकी कब्र में उनका सवाब आपको पहुंचता रहेगा, और अगर आप नेक और साले औलाद नहीं छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा,